اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک، صلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو میں نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس طرح اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اب اس کا حق کیا ہے؟ خود ہی ایک مقام پر فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجیے۔ جو تجوید و قرات کے خلاف پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کتب میں آتا ہے، فرمان مصطفیٰ کے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، بہت سارے قرآن مجید پڑھنے والے ایسے ہیں وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور قرآن مبین ان پر لعنت کرتا ہے۔ اس حدیث پاک کے مصداق تین قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر ایک، جو ادان تجوید کے خلاف پڑھتے ہیں، ادائیگی سے ہی نہیں کرتے۔ نمبر دو، جو معنی میں رد و بدل کرتے ہیں۔ نمبر تین، جو جاننے کے باوجود عمل نہیں کرتے، پتہ تو ہوتا ہے کہ یہ بات ایسے ہے پھر بھی عمل نہیں کرتے۔ اسی طرح خوبصورت آواز میں پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ حُسْنُ الصَّوْتِ، ہر چیز کے لیے ایک زیور ہے اور قرآن مجید کا زیور اچھی آواز ہے۔ ہمیں وقت دیا گیا، ہمیں آج یہ سٹیج دیا گیا، ہمیں یہاں پر بٹھا دیا گیا، اس کا مقصد یہی ہے کہ فرمان مصطفیٰ اور فرمان خدا پر عمل کیا جائے۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی مقدس بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا اور آپ کا یہاں آنا اللہ قبول فرمائے۔ قبلہ شاہ جی کے زیر سایہ اور ان کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنا آ جائے گا۔ پہلی تختی ہے، یہ حروف تہجی ہے۔ اس کی ایک مرتبہ میں مشق کرواتا ہوں اور پھر کچھ باتیں میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کو ہم نے جدا جدا کر کے اس لیے پڑھا کہ ہمارے لیے آسانی ہو۔ اب مکمل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ، لفظ اللہ کلام آ گیا ہے۔ اعوذ باللہ میں لفظ اللہ کلام آ گیا ہے۔ اس سے پہلے اگر زیر ہو تو یہ بریک پڑھا جائے گا، اور لفظ اللہ کے نام سے پہلے زبر اور پیش ہو تو یہ پر پڑھا جائے گا، مطلب موٹا پڑھا جائے گا۔ تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں جگہ پر پہلے زیر ہے تو یہ دونوں جگہ پر باریک پڑھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ تو لفظ اللہ کے لام سے پہلے کیا ہے جی؟ زیر، تو باریک پڑھا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتح جی. الف الف با، نرمی کے ساتھ ادا ہوگا دونوں ہونٹوں کی تری والے حصے سے. با تا فا. فا کے اندر سیٹی نہیں ہے، تا کے بعد جو فا ہے اس کے اندر سیٹی نہیں ہے جی. فا جیم حا. بنسبت دوسروں کے ہم نے جیم کو لمبا کیا تو اس پر مد ہے. جیم یا اور میم تین لفظ ملتے ہیں تو جیم بنتا ہے. جیم حا خو. خو پہلا لفظ ہے جی، پر ہے جی، موٹا کر کے پڑھنا ہے. خو. دال ذال را زا. دونوں دانت ملیں گے اور یہ زا کی آواز نکلے گی. شہد کی مکھی جس طرح بن بناتی ہے تو ز کی آواز آتی ہے، یہاں پہ وہ آواز واضح ہونی چاہیے. زا سین سیٹی. سین زیادہ دیر کریں گے تو وہ شد بن جائے گی، تو زیادہ دیر نہیں کرنی، سیٹی آ جائے بس. سین شین صاد. چار لفظ اب ترتیب سے آ رہے ہیں، پر پڑھنے ہیں. صاد ضاد طا طا ظا عین غین. یہ لفظ بھی پر ہے. غین فا قاف. قاف اور کاف دو نقطوں والا جو قاف ہوتا ہے وہ موٹا پڑھا جاتا ہے، اور جو کتاب والا کاف ہوتا ہے وہ باریک پڑھا جاتا ہے. قاف کاف لام میم نون واو. ہم گول ہوں گے پھر کھولیں گے، منہ کھلے گا پھر دوبارہ اسی جگہ پہ ہونٹ گول کر دیے جائیں گے. آپ کو نظر آ رہا ہوگا واو کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے، پھر واو ہے آگے. واو ہا حمزہ یا الف با تا سا. یہ 29 حروف ہیں، اور آج یہ سیکھتے ہیں کہ
ان 29 حروف کے پر اور باریک پڑھنے کی 3 صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں جی؟ ایک کا نام ہے مستعلیہ، لکھ لیں گے تو بہتر رہے گا۔ ایک کا نام ہے مستعلیہ، نمبر 2 شبہ مستعلیہ، اور نمبر 3 مستفلہ۔ مستعلیہ 7 حروف ہیں، حروف مستعلیہ 7 حروف ہیں۔ نمبر 1 خا، نمبر 2 صاد، نمبر 3 ضاد، 4 طا، ظا، اور نمبر 6 غین، اور نمبر 7 2 نقطوں والا قاف۔ یہ 7 حروف ہیں، حروف مستعلیہ۔ یہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، ان پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، جزم ہو۔ قرآن مجید میں جب ان کو پڑھا جائے گا تو جی پر پڑھا جائے گا، موٹا کر کے۔ ہمیشہ ہر حال میں یہ 7 حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ نمبر 2 حروف شبہ مستعلیہ، یہ 3 ہیں۔ الف، اس میں اللہ کا لام، دوسرا لام نہیں، الذین الا الذین والا لام نہیں، اللہ کا لام، اللہ نور السماوات، اللہ لا الہ الا ہو، تو لفظ اللہ کا لام۔ نمبر 3 را، را، یہ شبہ مستعلیہ ہے تو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جائیں گے، کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جائیں گے۔ جو الف ہے اس سے پہلے اگر حروف مستعلیہ ہوں 7 جو میں نے بتائے ہیں تو الف پر پڑھا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے، کیونکہ الف کسی کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے، تو کسی اور حرف سے ملے ہوں تو پھر یہ باریک پڑھے جائے گا، الف باریک پڑھا جائے گا۔ اور اس میں اللہ کا لام، اس میں اللہ کے لام سے پہلے زبر اور پیش ہو تو پر پڑھا جائے گا، جیسے سمع اللہ، ید اللہ، اور اس میں اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر ہو تو باریک پڑھا جائے گا، للہ، بسم اللہ۔ اور را، را پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھا جائے گا، ربک، ربما، زیر ہو تو باریک پڑھا جائے گا، رجال، رقاب۔ اسی طرح ایک اور قاعدہ بھی ساتھ سمجھ لیں، را ساکن آتا ہے جزم والا، اس سے پہلے زبر اور پیش ہو تو پر پڑھا جائے گا، برکن، یرزقون، اور زیر ہو اصلی زیر تو باریک پڑھا جائے گا، جیسے فرعون۔ یہ 3 لفظ ہیں جنہیں شبہ مستعلیہ کہتے ہیں، کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی حرف بچتے ہیں، 20 بچتے ہیں، 19 بچتے ہیں، وہ جو بچتے ہیں وہ ہر حال میں باریک پڑھے جاتے ہیں، انہیں مستفلہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ اب دوبارہ ایک مرتبہ میں دوہرا دیتا ہوں، حروف مستعلیہ 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، ہر حال میں پر پڑھے جائیں گے۔ حروف شبہ مستعلیہ 3 ہیں، الف، اس میں اللہ کا لام، اور را، کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو بچ گئے ہیں حروف وہ سارے مستفلہ کے ہیں، حروف مستفلہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ اگر ترتیب آپ کو یاد ہو جائے تو قرآن مجید فرقان حمید میں پھر رنگوں کو نہیں دیکھنا پڑے گا، آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ پر ہے اور یہ باریک ہے، تو آپ انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے۔ دوبارہ انشاءاللہ موقع ملا تو کل دوہرا دیں گے۔ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیجئے، الف، با، تا، ثا،
جیم حاء خاء دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طاء ظاء عین غین پر ہے غین فاء قاف کاف لام میم نون واو ہاء حمزہ یا سورۃ فاتحہ شریف اب بغیر ترنم کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ہا ہے الحمد نہیں کہنا الحمد الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاتحہ شریف میں سورۃ فاتحہ شریف میں جو پر حرف ہے وہ پر کر دیں، جو بریک ہے بریک کر دیں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ فرق پڑے گا. السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. احباب گرامی قدر،
عزیز و محترم طلباء و طالبات، ابتداءً بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ ہم فاتحہ شریف سے کرتے ہیں۔ آپ کل اعوذ باللہ شریف اور بسم اللہ شریف کے تحت کو سن چکے ہیں، اور سورہ فاتحہ شریف کی جو پہلی آیہ مبارکہ کے ابتدائی کلمات مقدسہ ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس کے تحت گفتگو ہو رہی تھی۔ تو میں نے کل آپ کو یہ بتایا تھا کہ الحمدللہ اس کے ابتدا میں حمد کے ابتدا میں جو الف اور لام ہے، بعض نے اس کو الف لام عہد گنا ہے اور بعض نے استغراق کی۔ مراد اس سے یہ ہے کہ کائنات میں، پوری کائنات میں لائق ترین ذات کہ جو لائق حمد ہے، حمد کا معنی ہوگا خوبی۔ کیا معنی ہوگا؟ سارے بتا دو کیا معنی ہوگا؟ عرف میں ہم اس کو تعریف کے نام سے تعبیر کرتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اگرچہ عرفی اعتبار سے یہ معنی صحیح ہے، عرفی اعتبار سے یہ معنی صحیح ہے۔ میں آپ کو یہ وضاحت کر دوں، بحمد اللہ تعالیٰ آپ سبق پڑھنے کے لیے آئے ہیں، دلچسپی بھی باقی رہنی چاہیے، اور اگر آپ کو میری کوئی بات سمجھ نہ آئے وہ سبق سے متعلق ہو، سبق سے باہر نہیں، جو میں سبق پڑھا رہا ہوں اس سے متعلق ہو، تو آپ کو حق حاصل ہوگا کہ آپ کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ دوبارہ سمجھا دیں، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ اگر آپ ایسے کریں گے تو مجھے روحانی خوشی ہوگی۔ اگر آپ سوال کریں گے نا، میں ناراض نہیں ہوگا، مجھے خوشی ہوگی کہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتی تو چپ کر کے بیٹھے رہتے، بلکہ مجھ پر سوال کرتے ہیں تاکہ میں سمجھا سکوں۔ میں آپ کو ایک سے زیادہ مرتبہ کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ جس بات کی سمجھ نہ آئے چپ کر کے گم سم نہیں بیٹھے رہنا ہے، آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، سوال کرنا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، یا جو بات آپ نے کی ہمیں سمجھ نہیں آئی یا اس کی دوبارہ وضاحت کر دیجئے، انشاءاللہ تعالی میں دوبارہ وضاحت کروں گا۔ لفظ حمدہ، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کیا بھلا؟ خوبی۔ لفظی معنی کیا ہوتے ہیں؟ خوبی۔ اگرچہ ہم اردو میں اس کا ترجمہ تعریف کے معنوں میں کرتے ہیں، تعریف تفعیل کا صیغہ ہے، کسی کی پہچان۔ کیا بڑا معنی ہوتا ہے؟ کسی کی پہچان۔ جس طرح لفظ عرف ہے، یہ اسی سے عرفہ اس کا مادہ ہے، تعریف تفعیل کے وزن پر ہے، اور اس کا مادہ عین را اور فعرف ہے۔ اس سے فلاں عرف فلاں یا فلاں المعروف فلاں، بطور مثال حضرت سیدنا جندب رضی اللہ تعالی عنہ، کیا بلا؟ المعروف بھی، کس نام کے ساتھ وہ معروف ہیں؟ ابو ذر، نام ان کا کیا ہے اصل، اور معروف کنیت پہ ہیں، اور اصل نام کیا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ، کیا بنا؟ حضرت سیدنا المعروف بھی ابو بکر، یعنی حضرت عبداللہ کس نام سے پہچانے جاتے ہیں؟ یہ ان کی تعریف ہوگی، ان کا یہ عرف ہوگا۔ میری بات کی آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہمارے یہاں عام طور پر عرف ہوتے ہیں، بطور مثال کسی آدمی کو اس کا نام تھوڑا سا بگاڑ کر لے لیتے ہیں، تھوڑا سا بگاڑ کر لے لیتے ہیں، جس طرح محمد شیف کو شیفی کہہ دیتے ہیں، محمد ارشد کو اچھو اچھا کہہ دیتے ہیں، کسی کو چھوٹو نام رکھ لیتے ہیں، کسی کا نام کاکا رکھ لیتے ہیں، ایسے ہیں نا، ان کے اصل نام پر یہ عرف غالب آ جاتا ہے۔ یہی تعریف ہے۔ تعریف یعنی اس کی پہچان اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی اپنے علاقہ میں مشہور و معروف ہو سکتا ہے، بدمعاشی کے طور پر بھی اور شرافت کے طور پر بھی۔ تو تعریف کسی کی پہچان ہے۔ کیا بنا؟ تعریف کسی کی پہچان ہے۔ پہچان اچھے کام سے بھی ہو سکتی ہے اور برے کام سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن خوبی بری نہیں ہوتی۔ میری بات کو آپ نے سمجھنا ہے، خوبی بری، خوبی تو خوبی ہی ہے، بدی تو نہیں ہے نا۔
اس لیے الحمد کا بہترین ترجمہ یہ ہوگا کہ ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ ساری، کیونکہ تعریف اچھی بھی ہوتی ہے، یعنی کسی کی پہچان اچھی بھی ہوتی ہے اور کسی کی شہرت بری بھی ہوتی ہے، خوبی خوبی ہے۔ اس لیے بہترین ترجمہ یہ ہے کہ ساری خوبیاں بحمد اللہ تعالیٰ۔ امام اہل سنت نے یہی ترجمہ کیا ہے، باقی ترجمے میں غلط نہیں کہتا، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کہ عرف میں عام طور پر ہم لفظ تعریف اچھے معنی میں لیتے ہیں، اچھے کہ فلاں نے فلاں کی بڑی تعریف کی، اس سے مراد اچھے ہی الفاظ ہوتے ہیں۔ میرے چھوٹے بھائی سعودیہ میں رہتے ہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی جان جزاک اللہ کا معنی کوئی برا بھی ہے؟ میں نے کہا ہاں برا ہے۔ آپ بتائیے جزاک اللہ کا معنی کوئی اچھا ہے کہ برا ہے؟ بتا دیجئے، اچھا ہے نا؟ کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرتا آپ کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کوئی اس کا برا معنی بھی ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ وہ کہنے لگے جی کیا معنی؟ میں نے کہا اس کا معنی کیا بنتا والا؟ اللہ تجھے اس کی جزا دے۔ کوئی آپ کو تھپڑ مارے، آپ کہیں جزاک اللہ، معنی کیا ہوگا؟ اللہ تیرے بھی تھپڑ مارے، اللہ تعالیٰ تجھے اس کی جزا دے۔ وہ کہنے کہ اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ سعودیہ میں کسی کو جزاک اللہ کہے نا تو ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے ساتھ لفظ خیر بھی کہ جزاک اللہ خیر۔ کیا بولا؟ جزاک اللہ۔ اگر تنہا جزاک اللہ کہیں تو لڑ پڑتا ہے، کیوں تم نے مجھے جزاک اللہ کہا؟ جزاک اللہ خیر کا ہے۔ کہنے لگا اب مجھے پتہ چلا کہ دراصل جزاک اللہ کا معنی کیا ہے۔ جزاک اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ آپ کو جیسے تو نے کیا ویسی تجھے جزا دے، اچھا کام کیا تو اچھی جزا دے، اگر برا کام کیا ہے تو پھر تو جزاک اللہ کا معنی پھر کیا ہوا؟ سمجھ گئے نا آپ؟ تو جب معنی میں ہم غور کریں گے نا تو بہت سارے حقائق کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ اسی طرح لفظ تعریف ہے کہ لفظ تعریف کسی کی پہچان ہے، خواہ وہ اچھے انداز میں ہو یا برے انداز میں ہو، لیکن خوبی کسی کی عظمت ہی کا ذکر ہوگا۔ تو بہترین ترجمہ کیا ہوگا؟ ساری خوبیاں۔ اس کو آپ استغراقی طور پر مانیں یا عہدی طور پر مانیں کہ کائنات کی ساری خوبیوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اور دوسرا معنی کہ آپ جس کی جو بھی خوبی بیان کریں گے حقیقت میں خوبی اللہ کی بیان ہوگی۔ جس طرح کل میں بالوضاحت یہ کہہ چکا ہوں، مائکروفون کی میں نے مثال دی تھی، کسی بھی شے کی مثال دے دیں، خواہ آپ اس قلم کی مثال دے دیں، خواہ آپ کسی کتاب میں قرآن مجید فرقان کی بات نہیں کروں گا، کسی کتاب کی مثال دے دیں، یہ آپ کے سامنے ٹیبل بنا پڑا ہے اس کی مثال دے دیں، کوئی آدمی کہے یہ بہت بہترین بنا ہے تو اس نے اس کی تعریف نہیں کی بلکہ بنانے والے کی تعریف کر دی ہے، یہ اس کی خوبی کا ذکر کر دیا کہ بنانے والا بڑا کاریگر ہے، اس کو بڑے آسان طریقے سے بنایا۔ تو اس کاریگر کو عقل کس نے دی؟ تو میری حقیقت میں خوبی کس کی بیان ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی، کہ کائنات ہستی میں آپ جس کی بھی خوبی بیان کریں گے حقیقت میں خوبی اللہ کی بیان ہوگی۔ اور دوسرا معنی کہ کائنات کی ساری خوبیوں کا مالک میرا اللہ ہے، ساری کائنات کی ہر شے کا مالک میرا اللہ ہے، لیکن دلیل عظمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب اعلیٰ چیزوں کی نسبت کی جائے، ادنا چیزوں کی نہیں۔ مالک وہ پوری کائنات کا ہے، جس طرح انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ خلاق کائنات جل مجد الکریم ساری خوبیوں کا مالک ہے، الحمدللہ۔ ساری کی ساری خوبیاں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ لفظ اللہ رب کائنات کا ذاتی اس پہ گرامی قدر ہے، اور اس کا مادہ کیا ہے؟ بعض نے الہ کہا ہے، لیکن جو محتاط مفسرین کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو کسی مادہ سے نہ گنا جائے۔ الہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معبود۔ الہ کا معنی کیا ہے؟ معبود۔ وہ کہتے ہیں اس کا مادہ الہ ہے اللہ کا، لیکن جو جمہور ہیں محتاط ہیں وہ فرماتے ہیں اس کو کسی مادہ سے اخذ نہ کیا جائے، اس کو بعین ہی اسی طرح رہنے دیا جائے، لفظ اللہ۔ اور کہتے ہیں اس میں کمال کیا ہے؟ لفظ اللہ میں کمال کیا ہے؟ لفظ اللہ
آپ جانتے ہیں جن حروف پر مشتمل ہیں، الف، لام، لام اور ہا، یہی ہے نا؟ بھلا کیا؟ الف، لام، لام اور ہا، یہ حروف ہے نا؟ اگر آپ پہلا حرف اللہ سے الف کو جدا کر دیتے ہیں تو باقی کیا رہ گیا؟ للہ، کیا رہ گیا؟ للہ ما فی السماوات والارض۔ لفظ اللہ سے الف کو جدا بھی کر دیا جائے تو رب کائنات جل وعلا کی ذات بابرکات پر یہ لفظ دلالت کرتا ہے۔ بات سمجھ گئے جی؟ پہلا لام بھی دور کر دیجئے، الف اور لام پہلے دور کر دیجئے، باقی کیا رہ گیا؟ لام اور لا اور ہا، لہو ملک السماوات والارض۔ پھر بھی لفظ اللہ کا مفہوم ادا ہوتا ہے، یہ نام بھی جدا کر دیجئے، اور پھر کیا رہے گا؟ صرف ہاں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ ہر اعتبار سے یہ اتنا کامل ترین جملہ ہے کہ ہر اعتبار سے رب کائنات کی ذات بابرکات پر یہ دلالت ہے، اس لیے اس کو کسی کا ماخذ نہیں مانا کہ کسی سے نکلا ہوا نہیں مانیں گے، بلکہ یہ بجائے خود کامل ترین جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی قدر ہے، جس طرح میرے نبی کا اسم گرامی قدر جو ذاتی وہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا کیا ہے؟ احمد۔ اور ان دونوں کو جو ماتے ہے وہ حمدہ ہے، الحمدللہ، جیسا حمدہ ہے، ہا میم اور دال، اسی سے لفظ محمد ہے، اسی سے لفظ احمد ہے۔ حمدہ کا معنی کیا ہوا؟ خوبیاں۔ حمدہ کا معنی کیا ہے؟ الحمدللہ، ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ حمد کے لائق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ساری خوبیاں، تو محمد کا معنی کیا ہے؟ ساری خوبیوں والا۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ ساری خوبیوں والا۔ تو ساری خوبیاں کس کے لیے ہیں جی؟ سارے بتا دو، ساری خوبیاں کس کے لیے ہیں؟ اور محمد کا معنی کیا ہے؟ ساری خوبیوں والا۔ اور عربی میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، ایسی ذات جس کی حمد پر حمد ہوتی رہے، یعنی جس کی خوبیوں کا تذکرہ ختم ہونے کو آئے ہی نہیں، اس ہستی کو ہستی محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ دائمًا ابدا۔ ایسی چیز ہے نا، یہ آپ کے سامنے ٹیبل پڑا ہوا ہے، اور یہ مائکروفون ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں یہ قرآن کریم ہے، میں اس کی مثال نہیں دوں گا، بہت عظمت والی کتاب ہے، اس کی یوں مثال نہیں دوں گا، آپ اس کی خوبیوں کو بیان کرنا شروع کر دیں، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی لکڑی کیسی ہے، اس کی بناوٹ کیسی ہے، اس کا سائز کیسا ہے، چوڑائی لمبائی، خوبیاں ذکر کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، ایک وقت آئے گا نا کہ خوبیاں اس کی ختم ہو جائیں گی کہ جی بس اتنی ہی تھی۔ اس کی چوڑائی بھی میں نے بیان کر دی، اس کی لمبائی بھی میں نے بیان کر دی، ہائٹ کا بھی ذکر ہو گیا، اس کے رنگ کا بھی ذکر ہو گیا، اس کی لکڑی کا بھی ذکر ہو گیا، اس کی بناوٹ کا بھی ذکر ہو گیا، اس کی حیت قضائی کا بھی ذکر ہو گیا، اس کے جو دراز ہیں، جو جس پہ پاؤں پائیدان ہیں وغیرہ وغیرہ، ساری چیزوں کا ذکر ہو گیا۔ میں نے سارے اس کی چیزوں کا ذکر کر دیا، اب اس کا ذکر مزید نہیں کیا جا سکتا۔ محمد السسی کو کہتے ہیں جس کی عظمتوں کے تذکرہ میں کمی آئے ہی نہیں، جتنی چاہیں عظمتیں بیان کرتے رہیں، وہ کبھی ختم ہونے کو آئے ہی نہیں۔ جس طرح الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ پہلے دن جب حضرت مولانا محمد رمضان جامی وہ گفتگو فرما چکے تھے، بعد میں نے کچھ اپنی معروضات کو پیش کیا تھا کہ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے، اے محبوب مکرم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے ساری نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں۔ تو اللہ کی نعمتوں کو گنا ہی نہیں جا سکتا۔ میرے کریم آقا کی خوبیوں کو کون گن لے گا؟ کون کہہ دے گا میں نے ساری خوبیاں ان کی بیان کر دیں؟ تو حمد کا معنی خوبی، اور محمد کا معنی ساری خوبیوں والا۔ احمد کا معنی سب سے بڑھ کر احمد، جس طرح افضل، اکبر، احسن۔ اکبر کا معنی سب سے بڑا، افضل کا معنی سب سے فضیلت والا، احسن کا معنی
سب سے حسین، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، تو احمد کا معنی سب سے زیادہ حمد کرنے والا، کائنات ہستی میں سب سے زیادہ میرے اللہ کی حمد کرنے والے بھی میرے نبی ہیں۔ اس لیے اب کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں محمد ہیں، قیامت کے دن احمد ہوں گے۔ جس طرح وہ حدیث شفاعت میں ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم کے ارشاد گرامی قدر ہے، میں اپنے رب کی حضور شفاعت کے لیے سجدہ میں سر رکھوں گا، پھر میرا اللہ مجھ کو وہ کلمات مقدسہ القاء فرمائے گا جو آج سے پہلے کسی پر بھی القاء نہیں کیے گئے، حتیٰ کہ میرے نبی پر بھی نہیں۔ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو کلمات مقدسہ مجھے القاء فرمائے گا، میں ان کلمات کے ساتھ اپنے رب کی حمد کروں گا۔ یہ وہ کلمات ہیں نہ پہلے کسی کو القاء کیے گئے نہ بعد میں، صرف اسی وقت مجھ کو القاء کیے جائیں گے، اور میں ان کلمات کے ساتھ اپنے رب کی حمد کروں گا۔ اس لیے میرے نبی قیامت کے دن احمد ہیں کہ سب سے بڑھ کر اپنے رب کی حمد کرنے والے، سب سے بڑھ کر اپنے رب کی حمد کرنے والے۔ تو الحمدللہ ساری کی ساری خوبیاں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں میرے نبی کو بھی عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کے للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کون اللہ تعالیٰ جل وعلا؟ آگے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی تعریف، یہ موصوف لفظ اللہ، آگے صفات عالیہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت، جس اللہ کا ذکر کیا گیا، ساری خوبیوں کا جو مالک ہے وہ کون ہے؟ رب۔ کون ہے وہ؟ رب۔ کون ہے؟ تنہا ایک کا نہیں بلکہ عالمین کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور عالمین کیا ہے؟ عالمین کیا ہے؟ تبلیغ الشیء الی کمالہ بحسب استعدادہ الازلی شیئا فشیئا۔ روح المعانی میں یہ ہے کہ رب کا معنی ہوتے ہیں کسی کی استعداد ازلی کی حیثیت و اعتبار سے اسے اوج کمال تک لے جانے والا۔ کیا بنا؟ کسی کی استعداد ازلی، یہ کیا ہے؟ انسان میں ایک استعداد ہے، ایک طاقت ہے۔ کیا بلا؟ ایک طاقت ہے، اور وہ طاقت فطری اور ازلی ہے۔ اس طاقت کو اوج کمال تک لے جانے والا رب ہے۔ میں اپنی بات کو سمجھاتا ہوں، آپ جو میں ٹرم بولتا ہوں نا، جو سمجھدار ہیں وہ اس کو ذہن میں رکھیں۔ اب میں اس کو سمجھاتا ہوں، استعداد ازلی کیا ہے؟ میرے اندر اور آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے زبان کی استعداد ازلی جو اللہ نے فطری قوت دی ہے، وہ بولنے کی قوت ہے۔ کیا ہے؟ کون سی قوت ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بولتا ہے، بتائیے نا، زبان ہوتی ہے کہ نہیں؟ پھر جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے پھر توتلی زبان سے بولتا ہے۔ اب کیا ہے؟ میرا رب اس کی تربیت فرما رہا ہے۔ استعداد ازلی، زبان کی ازلی استعداد کیا ہے؟ بولنا۔ زبان کی فطری اور ازلی جو طاقت ہے وہ کیا ہے؟ بولنا۔ مگر بچہ وہ طاقت نہیں رکھتا، میرا رب اس کی آہستہ آہستہ تربیت فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اس کی استعداد ازلی کی تکمیل ہے۔ میری بات کی سمجھ نہیں آئی تو کوئی بھی کھڑا ہو کے سوال کر لے۔ جانور کی زبان میں اللہ نے یہ استعداد رکھی ہے؟ فرمائیے والا، جانور کی زبان میں اللہ نے یہ استعداد رکھی ہے؟ نہیں رکھی۔ انسان کی زبان میں رکھی ہے۔ درخت میں اللہ تعالیٰ نے ازلی استعداد رکھی کہ وہ پھوٹتا ہے، ایک پتا دوسرے پتے کو جنم دیتا ہے، شاخ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، کونپلیں نکلتی ہیں، یہ اس کی استعداد ازلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق اس کو وہ قوت عطا فرمائی۔ انسان ایک سپرم تھا، کروڑوں کی تعداد میں ایک قطرہ کے اندر سپرم موجود ہوتے ہیں،
اور ہر سپرم ایک کامل ترین خلیہ ہوتا ہے جس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، سر، ہیڈ، باڈی، جسم، ٹیل، اس کی دم، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، اور اتنا باریک ہے کہ ایک قطرہ میں کروڑوں کی تعداد میں میرا رب اب اس کی تربیت فرماتا ہے، ربوبیت فرماتا ہے، جس طرح قرآن کی فرماتا ہے ثم خلقنا النطفة علقة، پہلے اللہ تعالیٰ ایک لٹکنے والی شے اسے بناتا ہے، فخلقنا العلقة مضغة، پھر اس کو ایک بوٹی کی شکل دے دیتا ہے، فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیتا ہے، وَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہڈیوں پر گوشت کی تہہ چڑھا دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کو اس کی استعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کی تربیت فرما رہا ہے۔ دانے کی تربیت ایسے نہیں کی جاتی، آپ جانتے ہیں زمین میں آپ بو دیتے ہیں، وہ پھولتا ہے، پھٹتا ہے، پھر ایک جڑ نکل آتی ہے، ایک شگوفہ نکل آتا ہے، پھر وہ شگوفہ کبھی دال کی شکل ہو، جس طرح چنا وغیرہ، تو آپ جانتے ہیں اس کے 2 پتے ہوتے ہیں، اور دونوں پتے دراصل کیا ہوتے ہیں؟ وہ جو دال تھی نا، چنے کی دال، کتنے حصے ہوتے ہیں چنے کی دال کے؟ مسور کے 2، اور مکئی کا 1، چاول کا 1۔ آپ دیکھیں گے کبھی بحمداللہ زمیندار بھی ہیں آپ کے اندر پائے جاتے ہیں، اور دانہ بھی، جب وہ چنا اگتا ہے تو اس کے 2 پتے نکلتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ دراصل وہ جو دال تھی نا وہ 2 پتوں میں تقسیم ہوتی ہے، وہ جو دال تھی نا 2 پتوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ کبھی آپ چنے کو بھگوئیں، جب وہ خوب نرم ہو جائے نا، اس کے اوپر کا چھلکا اتاریں، چھلکا اتار کر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، دائیں اور بائیں 2 حصے ہو جائیں گے، درمیان میں چھوٹا سا شگوفہ آپ کو نظر آئے گا، جو چونچ ہوتی ہے نا چنے کی چونچ، وہ شگوفے کی شکل میں آپ کو نظر آئے گی۔ یہ وہ شگوفہ ہے کہ جس سے جڑ نکل کر نیچے چلی جاتی ہے، اور یہ دونوں ان دال کے دانوں کو اوپر ابھار کر 2 سبز پتوں کی شکل میں باہر نکل آتے ہیں، پھر شگوفے سے مزید پتے نکلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ عمل کیا ہے؟ عمل ربوبیت۔ عمل کیا ہے؟ عمل۔ لیکن آپ مکئی کو بوتے ہیں تو 2 شگوفے، بلکہ کیا نکلتا ہے؟ 1 پتا، وہ لپٹا ہوا پتا نکلتا ہے، پھر اس پتے کے اندر سے دوسرا پتا نکلتا ہے، پھر اس سے تیسرا پتا نکلتا ہے۔ ہر ایک کی استعداد جدا جدا ہے۔ وہ چنے کے اگنے کا طریقہ اور ہے، مکئی کے پتوں کے نکلنے کا طریقہ، اور اسی طرح چاول، باقی ساری کی سارے اجناس لیجئے، ہر ایک کا ایک طریقہ ہے۔ رب وہ ہے جو ہر ایک کے طریقے کو پایا تکمیل تک پہنچا رہا ہے۔ وہ میرا ہی نہیں، عالمین۔ عالمین کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا باقی ساری کی ساری چیز عالمین میں شامل ہے۔ پھر 2 ہی چیزیں ہوئی نا، ایک خالق اور دوسرا مخلوق۔ ایک خالق اور دوسرا مخلوق ہے۔ خالق ہے، مخلوق عالمین ہے۔ بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو سبحان اللہ تعالی، سبحان اللہ تعالی، لفظ رب اپنے اندر کتنی وسعت رکھتا ہے۔ الوازی میں جو کہہ چکا ہوں کہ کسی کو بھی اس کی استعداد ازلی سے آہستہ آہستہ بتدریج پایا تکمیل تک پہنچانا۔ آپ میری بات سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ جی، میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، آپ بھی مجھے ناچیز کو دیکھ رہے ہیں نا، میں گفتگو بھی کر رہا ہوں، بہت مرتبہ بتا چکا ہوں، حلق سے ایک ہی آواز نکلتی ہے، جس طرح گائے بیل بھینس کے حلق سے نکلتی ہے، اور میری جوف دہن میں آتی ہے، اس آواز کو میری زبان، میرے جبڑے روک لیتے ہیں، اور پھر زبان کبھی آگے لگتی ہے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی اوپر، کبھی نیچے، اور حلق سے نکلنے والی اس آواز کو الفاظ کے موتیوں پر رو کر بکھیرتی چلی جاتی ہے۔ جب میں باتیں کرتا ہوں میری زبان کدھر لگتی ہے؟ اوپر لگتی ہے، نیچے لگتی ہے، دائیں لگتی ہے، بائیں لگتی ہے، کدھر لگتی ہے مجھے پتہ نہیں چلتا، میں سوچتا چلا جاتا ہوں، باتیں ہوتی چلی جاتی ہیں، پھر میری زبان کو اوپر نیچے کون لگاتا ہے؟ وہ جو میرا رب ہے۔ کسی بھی طالب علم سے جو فزکس کا طالب علم ہو، اگر آپ کے گھر میں بچہ ہے یا آپ خود پڑے ہوئے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ دیکھنے کا فنکشن کیا ہے، سننے کا فنکشن کیا ہے۔ حقیقت میں آنکھ نہیں دیکھتی، میں نے کیا کہہ دیا؟ کان نہیں سنتا، میں نے کیا کہہ دیا؟
عرف میں کیا کہتے ہیں؟ آنکھ، کان. اگر سر کے کسی حصے میں چوٹ لگ جائے بعض اوقات انسان کا دیکھنا ختم ہو جاتا ہے. آنکھ ہوتی ہے اور ڈاکٹر کہتے پیچھے نور باقی نہیں رہ گیا، پیچھے سے عصب کمزور ہو گئے. تیری آنکھ ایک مظاہر ہے، دیکھتا تیرا دماغ ہے. تیرا کان ایک مظاہر ہے، سنتا تیرا دماغ ہے. تیری ناک نہیں سونگتی، سونگتا تیرا دماغ ہے. میں اس کی دلیل لے کے آپ کو بتاتا ہوں. آپ مدینہ طیبہ بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے. اللہ کرے ہم حاضری دیں، بار بار با ادب حاضری دیں. وہاں آپ نے بھینی بھینی خوشبو سونگی گلاب کی. کس سے سونگی؟ آپ کی ناک نے سونگی. پھر آپ آگے پاکستان، کسی نے وہی خوشبو جو وہاں لگائی ہوئی تھی یہاں کسی دیواروں کو لگا دی. آپ کمرے میں داخل ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ویسی ہی خوشبو ہے جس طرح کی خوشبو بارگاہ مصطفیٰ میں نے سونگی تھی. اس خوشبو کو کس سے محفوظ رکھا ہوا ہے؟ آپ کے دماغ نے. 10 سال بعد آپ کسی چیز کا ذائقہ چکھے، کہتے ہیں یہ چیز کبھی میں نے کھائی تھی. یہ میموری کس کی ہے؟ دماغ کی. پتہ چلا کہ دیکھتا بھی تیرا دماغ اور سونگتا بھی تیرا دماغ اور چکھتا بھی تیرا دماغ ہے. یہ تو مظاہر ہیں، زبان، کان اور آنکھیں، سب کو کرتا تو تیرا دماغ ہے. مرکز تو رب کائنات، اس کو بتا دیا. اللہ کے کائنات جل وعلا کی قدرتوں کو دیکھ. یہ سب کو جو تربیت فرما رہا ہے اسی کو رب کہتے ہیں. جیسے تیری یادداشت کو رکھا کہ یہ چیز کبھی میں نے کھائی تھی، یہ ذائقہ کبھی میں نے چکھا تھا، یہ چیز کبھی میں نے سونگی تھی، یہ بات کبھی میں نے سنی تھی، یہ آواز کبھی میرے کان میں آئی تھی. آپ کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، بعض کوئی گفتگو کرتا ہے، آپ پہچان لیتے میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے. آپ نے کیسے پہچان لیا؟ دماغ کے اندر اس کی گفتگو جو محفوظ تھی، دماغ نے اس کے ساتھ ٹیلی کیا، ٹیلی کر کے تجھے خبر دے دی یہ وہی بات ہے، وہی آواز ہے جو تیرے بیٹے کی آواز ہے. آپ نے کہہ دی یہ میرا بیٹا ہے، تو پتہ چلا. پھر کان تو کچھ بھی محفوظ نہیں کرتا، زبان تو کچھ بھی محفوظ نہیں کرتی، آنکھ تو کچھ بھی محفوظ نہیں کرتی. سب کچھ محفوظ کون کرتے ہیں؟ دماغ محفوظ کرتے ہیں. تو پھر اس دماغ کی یہ جو تربیت کرنے والا وہ کون ہے؟ وہ میرا. وہ ایک لمحہ کے لیے میرا رب اپنی شان ربوبیت کو ختم کر دیں، ہم بکھر جائیں گے، مر جائیں گے، نہ دیکھ سکیں گے، نہ سن سکیں گے، نہ بول سکیں گے، کچھ بھی نہیں. تو ہم ہر لمحہ اپنے رب کی ربوبیت کے محتاج ہیں. کیا بلا اپنے رب کی ربوبیت کے؟ کسی بادشاہ نے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے شر کل یومن ہوا فی شان، کل یومن ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. غور کریں تو حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے. ہر لمحہ میرے رب کی نئی شان کا ظہور ہو رہا ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان. تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ یہ ذکر کر کے کہ ہر لمحہ اس کی نئی شان کا ظہور ہو رہا ہے. ہر لمحہ مجھے دکھا رہا ہے کہ نہیں میرا اللہ، مجھے سنا رہا ہے کہ نہیں میرا اللہ، مجھے قوت گویائی عطا فرما رہا ہے کہ نہیں میرا اللہ، کیا مجھے حرکت و سکنات کی توفیق دی ہے کہ نہیں میرے اللہ نے. پھر میں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کروں؟ ہما وقت وہ مجھ پر اپنے انعامات کی بارش فرما رہا ہے. کسی بادشاہ نے کسی اللہ کے بندے، برگزیدہ بندے سے سوال کیا تھا کہ اس کا معنی کیا ہے؟ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی نئی شان کا ظہور ہو رہا ہے. تو اللہ کے اس برگزیدہ بندے نے جواباً بادشاہ سے کہا آپ سوال کر رہے ہیں؟ کہا ہاں میں سوال کر رہا ہوں. مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ جی. پھر سائل کھڑا ہو، سوال کرنے والا بیٹھا ہو، تو یہ دلیلی عظمت ہے نہیں ہے. آپ تخت سے نیچے آ جائیں، میں اوپر بیٹھتا ہوں، پھر آپ کھڑے ہو کے سوال کریں، میں تم کو جواب دوں گا. بادشاہ غصے والا نہیں تھا، عقل مند تھا. کہنے لگا ٹھیک ہے چل بیٹھ تخت پر، میں کھڑا ہو کے سوال کرتا ہوں. کہنے لگا بتاؤ اس کا معنی کیا ہے؟ کل یومن ہوا فی شان. کہنے لگا ابھی ابھی میرے رب کی شان کا اظہار یوں ہوا، تجھے تخت سے اتار دیا، مجھے بٹھا دیا. ہر
ہر لمحہ اس کی نئی شان کا ظہور ہو رہا ہے۔ کائنات ہستی میں کتنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، کتنے مر رہے ہیں، ہر لمحہ میں بھی بڑھ رہا ہوں اور آپ بھی بڑھ رہے ہیں۔ میں تو اب نہیں بڑھ رہا، بلکہ میں تو کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہوں نا۔ پہلے بچہ دن بدن بڑھتے ہیں نا، کیا خیال ہے آپ کا؟ پہلے چھوٹا، پھر آہستہ آہستہ، پھر اوجے کمال کو پائے، پھر زوال طاری ہو جاتا ہے، جس طرح مجھ پہ بھی ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، داڑھی سفید ہوگی، کالے بال تھے پھر سفید ہو گیا وغیرہ وغیرہ، آنکھیں کمزور ہو گئی، نظر کمزور ہو گئی۔ ہر لمحہ یہ چیز بڑھ رہی ہے نا، خواہ کمزوری ہے یا طاقت ہے، کون بڑھا رہا ہے؟ کل یوم ہوا فی شان، ہر لمحہ ہر ایک کے لیے میرے رب کی شان کا ظہور ہو رہا ہے۔ وہ ذات جو اتنی جامع ترین صفات کی حامل ہے، اس ذات کو رب کہتے ہیں، اور وہ پورے عالمین کو کنٹرول فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم یہ جملہ کہہ کے الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا کس انداز سے ذکر کرتے ہیں، شاید یہی سبب ہے۔ سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ مروی ہے کہ میرے کریم آقا نے فرمایا سبحان اللہ تملأ المیزان، جب تم لفظ سبحان اللہ کہتے ہو تو اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے کہ میزان عدل کا ایک پلڑا نیکیوں سے بھر جاتا ہے، ایک پلڑا نیکیوں سے۔ والحمدللہ تملأان، جب تم الحمدللہ کہہ دیتے ہو تو دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر جاتے ہیں۔ اور میزان عدل کے ایک پلڑے کی کیپیسٹی کیا ہے؟ میرے کریم فرماتے ساتوں زمینیں ساتوں آسمان اس کے ایک پلڑے میں سما جاتے ہیں۔ گویا یہ کلمات مقدسہ اپنے اندر اتنی جامعیت رکھتے ہیں کہ ان کا اتنا درجہ ہے کہ دونوں کلمات مقدسہ کو پڑھ لیں تو زمینوں آسمان سے دگنی نیکیاں مل جاتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا تملأ ما بین السماوات والارض، یا یوں کہہ دیجئے کہ سبحان اللہ والحمدللہ کہہ دیں گے تو اللہ اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے کہ سطح زمین سے لے کے اوج سماوات تک جتنی بھی خلا و فضا ہے ساری نیکیوں سے بھر جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں حکم ہے جب کھانے سے فارغ ہو تو کیا کہیں، پانی پینے سے فارغ ہو تو کسی نعمت کے ملنے پہ الحمدللہ بار بار کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے، بہت ہی محبوب ہے۔ آپ جانتے ہیں میرے نبی نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان، دو کلمات مقدسہ ایسے ہیں زبان پر بڑے آسان ہیں مگر میزان عدل میں ان کا بڑا وزن ہے، وہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کلمات مقدسہ۔ تو رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اللہ جو رب ہے، اصطلاح میں عام طور پر ہم لفظ رب کی جو تعبیر و معنی بیان کرتے ہیں، تربیت کرنے والا، بتدریج اوج کمال تک لے جانے والا، اور انہی معنی میں رب کائنات نے والدین کو رب فرمایا۔ کن کو؟ سورہ بنی اسرائیل شریفہ میں رب کائنات جل وعلا کے ارشاد کرم قدر ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِی صغیرا کما ربا یعنی، جس طرح وہ میرے رب بنے تھے، میری تربیت کی تھی جب میں چھوٹا ہوتا تھا، کیونکہ والدین اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں اور اس کی خوراک کا بندوبست کر کے اسے اوج کمال تک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے رب کائنات نے مجازی طور پر والدین کو بھی رب کہا۔ یہ مجازی طور پر جو میرے پرانے شاگرد ہیں ان کو بڑی اچھی طرح علم ہے، لیکن جن کے علم میں یہ بات نہیں ہے ان کے لیے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ ایک چیز ہوتی ہے حقیقی، کیا ہوتی ہے؟ اور ایک کیا ہوتی ہے؟ مجازی۔ حقیقی کیا ہے؟ جو حقیقت ہو۔ حقیقی کیا ہے؟ حقیقت ہو۔ اور مجازی جو جائز ہو۔ حقیقت نہیں ہے بلکہ حقیقت نہیں مگر رب اللہ تعالی حقیقی ہے، ماں باپ کو رب کہنا جائز ہے۔ کیا بلا؟ اللہ نے کہا نا رب، کیوں کہا؟ کہ یہ پرورش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر حقیقی ہے اور بندے کو سمیع و بصیر کہنا جائز ہے، یہ حقیقی نہیں ہے، جائز ہے۔
یہ کہنا جائز ہے، اس کو کہتے مجازی، کہ کہنا جائز ہو، حرام نہ ہو۔ جس طرح آپ جانتے ہیں نا، خواتین کیا کہتی ہیں؟ میرا خاوند مجازی خدا ہے۔ خدا کا معنی کیا ہے؟ مالک۔ خدا کا معنی کیا ہے؟ خدا کا معنی اللہ نہیں، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مالک، خداوند۔ خامد اسی سے ہے، لفظ خامد اسی سے ہے، خداوند سے اور خدا سے۔ مالک اور حقیقی مالک کون ہے؟ جی سب بتا دو، بتائیے، مالک حقیقی کون ہے؟ میں کہہ سکتا ہوں میں ان کپڑوں کا مالک ہوں، کہہ سکتا ہوں کہ نہیں؟ جائز ہے نا؟ اس لیے مجازی طور پر میں کسی چیز کا مالک ہوں، حقیقی طور پر اللہ ہے۔ آپ حقیقت اور مجاز کا معنی جان گئے ہیں اب، کہ مجازی طور پر کیا ہوتا ہے اور حقیقی طور پر کیا ہوتا ہے۔ مجازی طور پر اللہ تعالیٰ نے والدین کو بھی رب کہا، حقیقی طور پر میرا اللہ رب ہے۔ ارشاد کرام لکھا، اس طرح قرآن مجید فرقان مجید میں آپ کو سورہ احسن القصص سورہ یوسف شیفہ میں متعدد جگہ لفظ رب ملے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرعون مصر کو رب کہا، اپنے آقا عزیز مصر کو رب کہا۔ ان ربی احسن مثواي، جو میرا رب ہے وہ بہت اچھے طریقے سے میری پرورش کرنے والا ہے۔ اس سے مراد عزیز مصر ہے، تو آپ نے اس کو رب کہہ کے معاذ اللہ کو شرک نہیں کیا، مجازی طور پر رب کہا ہے۔ میری بات کی سمجھ آئی آپ کو؟ تو پھر عالمین میں نے کیا بتایا کس کی جمع ہے؟ عالم کا۔ عالم کی اب اس جملے کو مکمل کیجئے، الحمدللہ رب العالمین، تو معنی کیا بنا؟ ساری کی ساری خوبیاں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ میں اللہ تعالیٰ جل وعلا سے دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات جل وعلا ہم کو حقائق کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا اس انداز اور نیت کے ساتھ ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جملہ کہیے، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر دیکھیے لطف کتنا دوبالا ہو جاتا ہے کہ ساری حمد اور ساری عظمت خوبیاں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جو عالمین کو کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ درختوں کے پتے جو نکل رہے ہیں، پھل اور پھول جو لگ رہے ہیں، جو پنکھڑیاں اپنے پر پھیلا رہی ہیں، جو کلیاں چٹک رہی ہیں، جو آبشار روا دوا ہیں، جو دریا میں موجیں، سمندر میں بڑی بڑی موجیں اٹھ رہی ہیں، جو مچھلیاں اٹکلیاں کر رہی ہیں، جو درندے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، جو فضا میں پرندے اڑ رہے ہیں، جو تتلیاں پھولوں سے دوسرے پھول تک سفر کر رہی ہیں، جو ان کے پروں میں حسن و رعنائی ہے، جو خوبصورتی ہے، جو پھلوں میں لذت و خوشبو ہے، یہ ساری کی ساری دلیل ہے کہ میرا رب ان کی تربیت فرما رہا ہے۔ وہ رب العالمین ہے، کائنات کا رب ہے۔ تو پھر انسان کو کتنا مزہ آتا ہے کہ میں کس کی تعریف کر رہا ہوں؟ اس کی جو کائنات ہستی کا مالک ہے، خالق ہے، کنٹرولر ہے، اس کو سنبھالے ہوئے ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو پروردگار عالم جل وعلا کی حمد کرنا اس کے چند تقاضے ہیں، کمال ذات، احسان اور رجا، خوف، یہ چیزیں رب ذوالجلال کی ذات کو مکمل ترین جاننا۔ کیا بولا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مکمل ترین جاننا۔ انسان مکمل ترین نہیں ہوتا۔ کیا بولا؟ انسان مکمل ترین، اس میں بہت سارے عیوب بھی، عیب بھی ہوتے ہیں۔ رب کائنات کی ذات کو مکمل ترین کمال ذات، احسان کہ اس کے ہمہ وقت احسان مند رہنا، رب کائنات جل وعلا سے رجا یعنی امید رکھنا، اور خوف یعنی اللہ تعالیٰ جل وعلا کا ڈر بھی رکھنا۔ یاد رکھیے، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں دوسرا پہلو نفرت کا بھی ہوتا ہے۔ جس کے دل میں محبت ہوگی اس کے دل میں نفرت بھی ہوگی۔ سمجھیے میری بات کو، جس کے دل میں محبت ہوگی اس کے دل میں اس وقت تک محبت کامل نہیں ہوتی جب تک نفرت اپنے کمال کو نہیں پہنچتی۔ میری بات کو آپ نے سمجھنا ہے۔
غور سے سمجھنا ہے، میری بات کو سمجھنا ہے آپ نے. کیا آپ کو میرے نبی سے محبت ہے؟ سارے بتاؤ، کیا آپ کو میرے نبی سے محبت ہے؟ کتنی محبت ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. کیا آپ کو میرے نبی کے دشمنوں سے محبت ہے؟ ابو جہل سے، ابو لہب سے محبت ہے؟ ان سے کیا ہے؟ کتنی؟ جتنی محبت زیادہ ہوگی اسی قدر نفرت بھی زیادہ ہوگی. میری بات کی سمجھ آپ کو آئی ہے؟ جہاں محبت ہوگی وہاں، اگر نفرت نہ ہو، آپ کہیں میں نبی سے بڑی محبت کرتا ہوں مگر ابو جہل سے نفرت نہیں کرتا، ابو لہب سے نفرت نہیں کرتا، تو آپ کی محبت کامل ہے؟ پھر کیا ہے؟ منافقت. پھر کیا ہے؟ کامل محبت کب ہوگی؟ کہ جب تیرے دل میں نفرت بھی ہوگی. میری بات کی سمجھ آپ کو آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا بتائیے، آپ کو بچھو سے نفرت کیوں ہے؟ جی نہیں، ڈنگ مارتا نہیں ہے، تجھے تیری جان سے محبت ہے. اصل چیز کیا ہے؟ تجھے تیری جان سے محبت ہے، اس لیے بچھو سے نفرت ہے. تجھے اپنی جان سے جتنی محبت ہوگی بچھو سے اسی قدر نفرت ہوگی، سانپ سے اسی قدر نفرت ہوگی. گویا محبت کی تکمیل ہوتی ہی تب ہے جب نفرت اپنے کمال کو پہنچتی ہے. تب اگر رب سے محبت ہے تو پھر کافروں سے کیا ہونا چاہیے؟ بتوں سے کیا ہونا چاہیے؟ کتنی ہونی چاہیے؟ جتنی رب سے محبت ہے اسی قدر رب کے دشمن سے نفرت ہوگی. تو یہ آپ کہیں او کوئی بات نہیں، چل کوئی بات نہیں، اس نے یہ کہہ دیا، رب کی شان میں کہہ دیا، چل کوئی بات نہیں. پھر آپ ایمان سے بتائیے، ایمان سلامت رہے گا؟ نبی کی شان میں کچھ کہہ دیا، چل کوئی بات نہیں، بتائیے ایمان سلامت رہے گا؟ جتنی محبت تیرے دل میں زیادہ ہوگی اسی قدر تیرے دل میں نفرت بھی زیادہ ہوگی. اور خوف اور محبت یہ بھی لازم و ملزوم ہے. میں نے کیا کہہ دیا؟ خوف اور یہ بھی لازم و ملزوم ہے. محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ محبوب ناراض نہ ہو. وہ کوئی بھی غلط کام کرنے سے ڈرتا ہے. کیا بلا غلط کام کرنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اس کام سے میرا محبوب ناراض ہے. وہ نماز چھوڑنے سے ڈرتا ہے، روزہ چھوڑنے سے، گناہ کرنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کہ میرا محبوب، میرا رب اس سے. پتہ کہ چلا محبت کے دو تقاضے ہوتے ہیں، نفرت اور خوف. جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی اس وقت تک محبت کا اظہار ہوتا ہی نہیں ہے. تو بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، جب ہم اس کو یہ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، تو ان سارے تقاضوں کو ہم اپنے پیش نظر رکھیں گے. یہ جملہ کہہ کے ہم نے اپنے رب کے ہر دشمن سے اظہار نفرت کر دیا اور اپنے رب کے ہر محبوب سے پیار کر لیا. ہم داتا صاحب سے پیار کرتے ہیں کہ نہیں؟ بابا صاحب سے پیار کرتے ہیں کہ نہیں؟ داتا صاحب سے پیار کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے رب سے پیار کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے نبی سے پیار کرتے ہیں، اس لیے ہم ان سے پیار کرتے ہیں. صدیق و فاروق عثمان و علی، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ہم ان سے پیار کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے نبی سے پیار کرتے ہیں. ابو لہب خواہ نبی کا چچا ہے، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے نبی سے پیار نہیں کرتا. میری بات کی سمجھ آپ کو آ گئی نا؟ محبت کے تقاضوں میں یہ تقاضا ہے خوف بھی موجود ہو اور نفرت بھی موجود ہو. کیا بولا میں نے کہا؟ خوف بھی موجود ہو اور نفرت بھی موجود ہو. آپ صحابہ کرام کی گستاخی نہیں کرتے، آپ اہل بیت اطہار کی گستاخی نہیں کرتے، ڈرتے ہیں کہ اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، اللہ کا نبی بھی. اگر یہ خوف ختم ہو جائے پھر گستاخی کریں گے نا، پھر محبت تو نہ ہوئی. گویا محبت کا تقاضا ہے کہ یہ اپنے دامن میں ان دونوں چیزوں کو لے کے آئے، جو خوف بھی ہے اور نفرت بھی ہے. ہم نے پڑھ لیا کہ الحمدللہ رب العالمین. آگے جملے کیا ہیں؟
ہاں پڑھ لیجیے الرحمن الرحیم. کیا ہے جملے؟ وہ اللہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. وہ اللہ جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. ان دونوں کا مادہ را ہا اور میم ہے. رحمہ رے ہے اور میم ان کا مادہ ہے. اسی سے یہ لفظ نکلے ہیں رحمان بھی اور رحیم بھی. رحمان فعلان کے وزن پر ہے اور اس میں مبالغہ ہوتا ہے. جس طرح کل بھی میں بات کرتا ہوں بتا رہا تھا طوافہ جس سے لفظ طواف ہے. طوافہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گھومنا. کیا معنی ہوتا ہے؟ گھومنا. اور اگر یہ گھومنا بہت تیز ہو جائے پھر اس کو طوفان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ طوفان. شدید آندھی آ جائے لوگوں کو لپیٹ میں لے لے شدید بارش ہو پھر طوافہ نہیں بلکہ طوفان ہے. طغا حد سے ما زاغ البصر وما طغا. نہ آنکھ سکڑی نہ حد سے آگے بڑھی. طغا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حد سے آگے بڑھنا. اگر پانی میں تیزی آ جائے نہر کناروں سے نیچے تک بھری ہوئی ہو اور تیز رفتار سے چل رہے ہو تو یہ طغا ہے. لیکن اگر کناروں کو توڑ کر باہر آ جائے یہ طغیان ہے. یہ کیا ہے؟ طغیان ہے. رحمہ رحم کرنے والا. رحمان حد سے بڑھ کر رحم کرنے والا. رحمان کا کیا معنی بنا؟ سارے بتاؤ بلند آواز میں. سوئے ہوئے بھی جاگ پڑے نا بلند آواز سے. حد سے بڑھ کر رحم کرنے والا. یہی وجہ ہے کہ کافر بدترین جرم کرتا ہے مگر میرا اللہ اس پر بھی رحم فرماتا ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ بدترین جرم کرتا ہے. ایک خبیث انسان معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کی جانب بیٹے کی اولاد کی نسبت کرتے ہیں بہت بڑی خباثت کرتا ہے. اتنا بڑا وہ جرم کرتا ہے جو ناقابل معافی جرم ہے. قرآن کریم خود گواہی دیتا ہے قریب تھا کہ آسمان پھٹ جاتا زمین ان بدبختوں کو نگل لیتی مگر اللہ نے روک دیا زمین کو اور آسمان کو. آپ جانتے ہیں الحمدللہ تعالیٰ سمجھدار سارے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ جل وعلا نے مجھے اولاد کی نعمت عطا. میں اپنی مثال دوں گا. مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا یا بیٹی عطا فرمائے. آپ جانتے ہیں بیٹا یا بیٹی لینے کے لیے میں اپنی بیوی کا محتاج ہوں. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ جانتے ہیں ایک پروسیس ہے جس کے نتیجہ میں اولاد پیدا ہوتی ہے. صرف اللہ کی جانب اولاد کی نسبت کر کے اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے. اللہ کو محتاج بھی بنا دیا اور وہ سارے کے سارے افعال آپ جانتے ہیں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. سب کچھ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی بکتی. اس شخص کے تو پڑھ کھچوڑ جانے چاہیے تھے. اتنی بڑی گستاخی اللہ کی شان میں کر دیا اس کو والد کہہ کے مخلوق کا باپ کہہ کے اتنی بڑی گستاخی کر دی اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ. لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی سزا نہیں دیتا بلکہ فرماتا توبہ کر لو سارے گناہ معاف کر دوں گا. یہ کیا ہے؟ اس کی صفتیں رحمان. کیا ہے اس کی صفتیں؟ اس لیے آگے رحیم کا ذکر کیا ہے کہ پھر ایمان والوں پر خصوصی کر فرماتا ہے یہ اس کی شان رحیمی ہے. یہ کیا اس کی شان رحیمی ہے کہ ایمان والوں پر وہ خصوصی شفقت فرماتا ہے اور قیامت کے دن بھی اسی طرح شفقت فرمائے گا. گویا رحمان کا معنی کیا بنا؟ جو سب پر رحم کرتا ہے. رحمان کا معنی کیا بنا؟ جو مسلمان پر بھی کافر پر بھی اچھے پر بھی برے پر بھی اعلیٰ پر بھی ادنا پر بھی جو رحمت کرتا ہے وہ کون ہے؟ رحمان. اس کی صفت رحمان. اور جو ایمان والوں پر خصوصی کرم نوازی کرتا ہے وہ رحیم. وہ کیا ہے؟ رحیم. اس نے دونوں کا ذکر کیا. وہ اللہ تعالیٰ جو رحمان اور رحیم ہے. رب کے بعد اس کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی بھلا؟ غور کیجیے. چند منٹ ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ آپ کو سمجھا سکوں. ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے. بولا میں نے کیا کہا؟
جب بھی میں آپ سے سوال کروں تھوڑا بلند آواز کے ساتھ آپ جواب دیجیے گا، جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں نا، درس سے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہوشیار ہو کے سنیں۔ ماں اپنے بچے کی کیوں کرتی ہے؟ کہ ماں کے دل میں بچے کی محبت ہے، ساری رات اپنے بچے کو لے کے بیٹھی رہتی ہے، اس کی پوٹی دھوتی ہے، پیشاب و پخانہ ہاتھوں سے دھوتی ہے، ناک پہ رہی ہو تو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی ہے، اسے سینے میں لگائے رکھتی ہے، گویا تقاضا محبت، تقاضا رحمت، وہ موجود ہو تو تربیت ہوتی ہے، اگر یہ موجود نہ ہو تو پرورش۔ ماں کے دل میں اولاد کی نفرت ہو تو پرورش ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ وہ ہے جو رب ہے، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کافر کی پرورش بھی فرماتا ہے، ایمان والے کی بھی پرورش فرماتا ہے۔ یہ تقاضا ہے ربوبیت کا کہ رحمت شرط ہے، اگر رحمت نہ ہو تو پھر ربوبیت کامل۔ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کسی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، یعنی اس کا دل اسے مجبور کرتا ہے رحم کرنے کے لیے، جس طرح ماں کے دل میں اللہ نے رحم کو پیدا کیا، جذبات رحم ابھر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مجبور نہیں بلکہ مالکی یوم الدین، وہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ قیامت کے دن کا ذکر کیوں کیا گیا؟ وہ مالک تو اب بھی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن آج میں یہ جملہ کہہ دیتا ہوں، یہ چیز میری ہے، یہ چیز میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ فلاں چیز میری ہے، یہ لباس میرا ہے، آج میں میرا کہہ رہا ہوں، قیامت کو کوئی میرا کہہ ہی نہیں سکے گا، کوئی اس کے پلے ہوگا ہی نہیں۔ جو سب سے زیادہ میرے نبی کے بعد، میں اپنے نبی کی بات نہیں کر رہا، ان کی تو ذات بہت بلند بالا ہے، سب سے زیادہ نیکیوں والا ہوگا، وہ بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکے گا میں بڑا کامیاب و کامران ہوں، نہیں، سارے کے سارے اس کی ہیبت و جلالت کے سامنے سر نگو ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکے گا یہ میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں، میرے پاس اختیار ہے، چونکہ وہ دن ایسا دن ہوگا۔ میرے کریم آقا رسول ربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، قیامت کے دن سارے بندے، خواتین و حضرات، اس طرح اٹھیں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، جس طرح ماں کے پیٹ سے بے لباس پیدا ہوئے نا، قیامت کے دن جو زمین سے باہر نکلیں گے تو بے لباس ہوں گے۔ تو ام المومنین بہت پریشان سی ہو گئیں، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، پھر اس وقت تو بہت ہی زیادہ عجیب دن ہوگا، یہ خواتین و حضرات بے لباس ایک دوسرے کے سامنے آئے جائیں گے تو کیا بنے گا؟ تو میرے کریم فرمانے گے اے نیک سوال کی توفیق دی گئی، اس وقت اللہ تعالیٰ کی ہیبت و جلال کا یہ عالم ہوگا، کسی کو اپنے بدن کی جانب دھیان ہوگا ہی نہیں۔ میں اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ میری بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ مثال میرے نبی نے نہیں دی ہے، معاذ اللہ اب یہ کہ حدیث کا حصہ ہے، میں مثال دے رہا ہوں۔ آپ غسل خانہ میں غسل فرما رہے ہوں، کپڑے اتار کر کھونٹی پہ لٹکا رکھے ہیں، اپنے جسم پہ کیمیکل صابن کی شکل میں یا شیمپو کی شکل میں آپ نے یہ باڈی اپنے جسم پہ وہ صابن وغیرہ لگا رکھا ہے، سر پر، داڑھی پر، چہرے پر، بدن پر، اور آپ آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں، اس لیے نہیں کھول رہے کہ صابن آنکھوں میں نہ پڑ جائے۔ اب آپ شاور چلا کر اس کو دھونا چاہتے ہیں، ابھی آپ نے شاور کی طرف ہاتھ بڑھایا نہیں تھا، اچانک زلزلہ آ گیا، آپ نے جلدی سے تھوڑا سا آنکھوں کو کھول کے دیکھا تو غسل خانے کی چھت پھٹ گئی اور دیواروں میں دراڑیں آ گئیں۔ اب آپ بتائیے آپ کیا کریں گے؟ شاور کھول کر، یعنی غسل وہ جو شاور ہے اس کو آپ آن کر کے اپنے بدن کا صابن دھوئیں گے یا باہر کو دوڑیں گے؟ کپڑے پہن کر نہیں، باہر آپ کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے، آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے، آپ کی ماں بھی ہو سکتی ہے، آپ بے لباس ہیں، پھر آپ باہر کیوں دوڑیں گے؟ اپنی جان کے خوف سے۔
محبت ہی نا آپ کو آپ کی جان سے ہے۔ وہ بات جو میں پہلے کہہ چکا، محبت اور خوف، محبت ہے نا اپنی جان سے، اس خوف میں کہیں جان نہ چلی جائے، نہ کپڑے پہنیں گے، نہ چہرہ دھوئیں گے، نہ بدن دھوئیں گے، دوڑ کر باہر نکل آئیں گے۔ یہ معمولی حیبت ہے، رب کریم کی حیبت تو بہت زیادہ ہوگی۔ اس وقت عالم یہ ہوگا، میرے نبی فرماتے سب کی نگاہیں اوپر کوٹھی ہوئی ہوں گی، کسی کو پتہ ہی نہ ہوگا کہ میرے قریب کون کھڑا ہے۔ پھر کوئی کیا کہے گا یہ میرا ہے، کوئی کیسے کہے گا یہ میرا ہے؟ پھر وہ دن ہے جس دن کا مالک حقیقی میرا اللہ ہے، مالکی یوم الدین۔ بندہ اقرار کرتا ہے کہ میں حمد اس اللہ کی بیان کرتا ہوں جو عالمین کا رب ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دین کے بارے میں آئندہ عرض کروں گا، اب وقت ہو چکا ہے۔ دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے نبی کے صدقہ سے ہمیں حقائق کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی رسول النبی الامی الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔